بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک شخص قبیلہ عراش سے اپنے اونٹ فروخت کرنے کے لیے مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے لیکن قیمت ادا نہیں کی۔ وہ مکہ مکرمہ میں اجنبی تھا۔ پھر جس شخص نے اس کے اونٹ خرید کر قیمت ادا نہیں کی تھی وہ اس شہر کا نامی گرامی غنڈہ اور مزور انسان تھا۔ سبھی لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ عراشی بیچارہ سب کے پاس گیا، کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک دن وہ خانہ کعبہ کے صحن میں موجود قریش سے اپنی پریشانی بیان کر رہا تھا اور ان سے مدد کی درخواست کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ عراشی نے بہت ہی پریشانی کے عالم میں اور نہایت غمزدہ لہجے میں کہا، اے قریش کے لوگو، تم میں سے کون ہے جو ابو الحکم عمرو بن حشام ابو جہل کے معاملے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ میں ایک غریب اجنبی اور پریشان حال مسافر ہوں، اس نے میرا حق مار رکھا ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھو، اس کونے میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں اپنی داستان سناؤ، ہمیں یقین ہے وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ لوگوں نے یہ بات سنجیدگی سے نہیں کہی تھی، بلکہ وہ ایک طرح سے بطور مذاق یہ بات کہہ رہے تھے۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے پاس نہیں جائیں گے، اور اگر اس کے پاس چلے بھی گئے تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ عراشی پریشان تو تھا ہی، لوگوں نے مشورہ دیا تو اس امید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا کہ شاید ان کے ذریعے میرا کام ہو جائے۔ لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا۔ وہ شخص گیا اور جا کر کہنے لگا، یا ابن عبداللہ، ابو الحکم ابن حشام نے میرے پیسے مار لیے ہیں۔ میں ایک اجنبی مسافر ہوں، اس دیار میں میرا کوئی واقف کار اور مددگار نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ یقین دلایا ہے کہ آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے میرے پیسے دلوا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر اپنی جگہ سے اٹھے اور اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ابو جہل کی طرف چل دیے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عراشی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو ایک شخص کو ان کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ یہ دیکھے کہ ابو جہل کیا جواب دیتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے گھر پہنچ کر اس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جواب دیا، محمد ہوں، ذرا باہر آؤ۔ ابو جہل باہر نکل کر آیا۔ جس وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عراشی کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا، اس کا رنگ فک ہو گیا، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو اس کے اونٹوں کی قیمت ادا کرو، ابھی اور اسی وقت۔ ابو جہل کے جسم میں کانٹوں تو لو نہیں تھا، لرزتے ہوئے بولا، آپ یہیں ٹھہریں، میں اس کے پیسے لے کر آتا ہوں۔ وہ اسی لمحے اندر گیا اور پیسے لا کر اسے دیے۔ عراشی خوش ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ جو شخص ابو جہل کے تیور دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے آیا تھا، اس نے واپس جا کر اہل مجلس کو بتلایا کہ آج تو کمال ہی ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے دروازے پر دستک دی۔ وہ باہر نکل کر آیا۔ اس کا یہ حال تھا جیسے اس کی روح نے اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ وہ الٹے پاؤں اندر گیا اور اسی وقت عراشی کے پیسے لا کر دے دیے۔ سننے والے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ابو جہل جیسا سیر پھرا، ضدی، ہٹ دھرم، مغرور و متکبر، سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن اس قدر بے بس بھی نظر آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں
خود ابو جہل سے پوچھا گیا تو اس کا جواب یہ تھا کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے ان کی آواز سنی، آواز سنتے ہی مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ باہر نکل کر دیکھا تو ان کے سر کے پیچھے سے ایک اونٹ چانک رہا تھا۔ نہ میں نے کبھی اس کے سر جیسا سر، نہ ہی اس کی گردن جیسی گردن دیکھی تھی، اور نہ ہی اس کے دانتوں جیسے دانت دیکھے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں عرائشی کے پیسے نہ دیتا تو وہ اونٹ مجھے زندہ نگل لیتا۔